سر آپ بتائیے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر من کی بات کا پروگرام جوش خروش سے منایا گیا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ پردھان منتری جی نے آج جو 100واں ایپیسوڈ تھا من کی بات کا، تو اس کو سارے دنیا نے آج سیلیبریٹ کیا ہے، اور میری جانکاری میں لگ بھگ 40 دیشوں میں من کی بات کا سیلیبریشن ہوا آج، اور بھارت میں بھی سبھی پرانتوں میں، یعنی کہ ہم تو مانتے ہیں بہت سارے جو بوتھ لیول اکائیوں پہ بھی ہوا۔ جموں کشمیر اور وشیش روپ سے کشمیر میں 500 جگہوں پہ آج اس سیلیبریشنز کو کیا گیا۔ من کی بات ابھی جو پردھان منتری جی کہتے ہیں، اس کو اب یہ ایک پرکار سے بھارت کی آتما بھی کہتے ہیں۔ تو پچھلے 8 سال اور 4 مہینوں سے کنٹینیوسلی یہ پروگرام چلا ہے، اور یہ ریڈیو کے مادھیم سے چلا ہے۔ تو ریڈیو بائی اینڈ لارج اب سارے دیش میں اگنور ہو گیا تھا، اب ریڈیو کی پرومیننس بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ شاید دنیا میں ابھی تک کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے کنٹینیوسلی اتنی کنٹینیوٹی میں ایک نان پولیٹیکل پروگرام کو اتنی دیر تک چلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بھارت کی، اور پردھان منتری جی کی تو ہے ہی، ہم سب کی بھی ہے۔ تو آج ہم نے بھی یہاں سری نگر میں جو انٹرنیشنل افیئرس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اور سے من کی بات کا سیلیبریشنز کیا ہے۔ آگے جا کر آپ نزدیک سے دیکھیں گے تو پردھان منتری جی نے ان 100 ایپیسوڈز میں بھارت کے جو سامانیہ لوگ ہیں دیش بھر میں، جو کلپنا نہیں کر سکتے تھے، جو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا نام کہیں دنیا میں اسٹیبلش ہوگا، آج کے من کی بات میں بھی پرمکھتا آج پردھان منتری جی ہریانہ کے ایک مانو کا، ایک بندو کا نام لیا، جنہوں نے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک فوٹو ڈالا اور کنیکٹ کیا۔ تو پردھان منتری جی کا ماننا ہے کہ وہ انسپائر ہو گئے اس سے۔ اب دیکھ لیں کتنی باریکی سے پردھان منتری جی بھارت کو نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں، نارتھ ایسٹ میں کیا چل رہا ہے، سارے وشو بھر میں کیا چل رہا ہے، اور کشمیر کا نام آج منظور صاحب کو لے کر بھی جو انہوں نے اس کی بھی چرچا کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری کتنے کینلی ان لوگوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں، جو ابھی اگنور ہوتے تھے، تو ان کو پرومیننس میں لانے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کی بات کریں، کشمیر وائلنس ہٹ رہا ہے 1990 سے ہی، لیکن آج کی ڈیٹ میں لوگ بڑھ چڑھ کر ان جیسے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بدلاؤ سا دن بہ دن آتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ رہا ہے کشمیر کے ہسٹری کا، کہ جو 33 سال کشمیر میں کنٹینیوسلی ایک پاک سپانسر ٹیررزم تھا، اور جس میں یہاں کے بڑے سارے کلبز بھی انوالوڈ تھے۔ تو کشمیر کو 90s کے دور میں جو سارے ہندوستان میں آئی ٹی ریولوشن آیا، اس سے بھی کشمیر کو دور رکھا گیا۔ 3 چیلنجز جو ہمارے سامنے تھے، کہ ایک تو جو نیکسس یہاں پل رہا تھا، نیکسس میں سیپریٹس اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز دونوں اکٹھے اپنے اپنے ایجنڈا کو لے کر کام کر رہے تھے، اس نیکسس کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اندر اندر سے اس نیکسس نے کشمیر کو ایک دمک کی طرح کھا رہا تھا۔ امپیریٹو یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی کے آڑ میں یہ سب کر رہے تھے، یہ طاقت چاہتے تھے، طاقت بانٹنا نہیں چاہتے تھے، یہ پاور لینا چاہتے تھے، پاور بانٹنا نہیں چاہتے تھے۔ بھارت میں جو سب سے بڑا ڈیموکریٹک فورم ہے وہ پنچایت کی اکائیاں ہیں۔ پنچایتوں کو یہاں سپرفیشلی ایک اسٹیبلش کیا گیا تھا، پنچایتوں کو طاقت نہیں تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سال میں ہی پردھان منتری جی جب آئے تو انہوں نے جو 73-74 امینڈمنٹ ہے اور پنچایت راج سسٹم کو اسٹیبلش کیا۔ ہم جب لوگوں کی سرکار کی بات کرتے ہیں، پیپلز گورننس کی بات کرتے ہیں، گورننس کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا مدعا ہوتا ہے سارے کسی بھی ملک میں کہ اس کا گورننس کیسا ہے۔ تو جموں کشمیر کے بارے میں 3 چیزیں مانی جاتی تھی کہ یہاں گورننس کے معاملے میں
जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के 3 पिलर्स होते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी हो, सिस्टम में वर्क कल्चर हो, ये तीनों नहीं थी। इन तीनों को एस्टैब्लिश करने में और इसको डी एस्टैब्लिश करने में, वो चाहे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज पहले थी और जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के रूप में थी, सबकी मिली भगत थी। इसलिए पहला काम ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी जो थी, ये सियासी दानों, यहाँ के सियासी रहनुमाओं ने ये कोशिश की थी कि कश्मीर को हिंदुस्तान से दूर रखें, आम कश्मीरी को हिंदुस्तान से दूर रखें और हिंदुस्तान को कश्मीर से दूर रखें। और मैं समझता था ये एक बड़ी खाई थी, एक बड़ा वॉइड था जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो आपने देखा कि 5 अगस्त को जो रिफ़ॉर्म हुआ, वो रिफ़ॉर्म, उस रिफ़ॉर्म से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 18% लोगों को बेनिफिट था और 82% लोग जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के थे, वो इग्नोर हो रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हम 18%, जिसमें एक क्रीमी लेयर है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं, हम 82% लोगों को डेवलपमेंट से, तरक्की से दूर नहीं रख सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी उसको दुरुस्त करना ठीक था। दूसरा, जो गवर्नेंस के साथ साथ कश्मीर की जो सुरक्षा सिचुएशन है, वो भी एक चैलेंज है। तीसरा, एक नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तिरंगे को, नेशनल एंथम को पराया मानते थे। तो आप भी देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से जो यंगर जनरेशन है, स्कूल के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पहले भी चाहते थे कि हम तिरंगा होस्ट करें, जो पहले भी चाहते थे कि हम नेशनल एंथम गाएं, वो यहाँ के लोकल सियासी लोगों के कारण से उनको डर था। एक तो पाकिस्तान का डर जो था वो भी था, पर लोकल सियासी लोगों की वजह से वो नेशनल एंथम और जो तिरंगा का होस्टिंग था वो नहीं हो रहा था। अभी भी बड़े सारे स्कूलों में नहीं हो रहा क्योंकि आदतें फिर इस प्रकार की बनाई गई है। इसलिए नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैलेंज था, उसको भी ग्रेजुअली एड्रेस किया जा रहा है। जो वर्क कल्चर है, और अगर आप जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने लगभग हर एक डिपार्टमेंट को भी डिजिटलाइज किया है। हर एक फ़ाइल मॉनिटर होती है कि एक फ़ाइल कितनी देर में किस टेबल पे रहती है। और सुरक्षा जो व्यवस्था है, उस पे भी आप देख लीजिए कि अगर ये बात हम 2018 में करते तो आज आप शायद इस सवाल से पहले, मन की बात के सवाल से ये पहले, ये पूछते कि हुर्रियत ने क्या कैलेंडर दिया है। तो आज हुर्रियत कैलेंडर नहीं देता है, आज जम्मू कश्मीर का प्रशासन डेवलपमेंटल कैलेंडर देता है और लोग इंडिपेंडेंट हैं। आज श्रीनगर में आने जाने के लिए जो गाँव के लोग थे, उनको ये जानकारी नहीं लेनी पड़ती है कि आज हड़ताल है कि नहीं है। हमारा बड़ा रिसोर्स यहाँ मीडिया के लिए भी था कि आज डाउनटाउन के किस इलाके में पथराव हो रहा है, किस इलाके पे पथराव नहीं हो रहा है। आज ये बात नहीं है। आज ये बात है कि जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग है, और जो मैं लोगों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, आज एस्पिरेशनल कश्मीर खड़ा हो रहा है। लोग अपने कैरियर के लिए, काम के लिए, और यही चाहत किसी भी स्टेट को, किसी भी रीजन को, किसी भी देश को खड़ा करती है कि जब ये चाहत, जब लोग ड्रीम्स खड़ा करना शुरू करते हैं, तो हकीकत में उन ड्रीम्स को पाने के लिए, उनको फॉलो अप करने के लिए भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री जी को आज भारत का ही नहीं, सारे विश्व का एक लीडर माना जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में आप भी ये देखेंगे कि भारत G20 को होस्ट कर रहा है। भारत चेयरपर्सन है अभी G20 का, और G20 अभी एक वो प्लेटफॉर्म होगा कि जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी चैलेंजेस हैं, वो एनवायरनमेंट को लेकर है, वो टेररिज्म को लेकर है, वो पीस को लेकर है, वो डेवलपमेंट को लेकर है, वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेकर है। जो भी चैलेंजेस है, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इकट्ठा बैठ के काम करेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो फ़ख्र की बात है कि आज हिंदुस्तान G20 को होस्ट कर रहा है, और उससे बड़ी बात ये भी है कि G20 हमारे यहाँ श्रीनगर और लद्दाख भी आ रहा है। सुरेंद्र जी, इम्पॉर्टेंट एक बात है कि आज मन की बात प्रोग्राम में
اگر ہم بات کریں کشمیر کے لوگوں میں بڑی संख्या میں شرکت کی اس میں، لیکن اگر ہم پلوامہ کی بات کریں، پلوامہ ایک ٹیررزم ہٹ ڈسٹرکٹ رہا ہے شروع سے ہی. لائک بڑے بڑے ملیٹنٹ کمانڈرز تھے وہاں پر، برہان وانی، ذاکر موسیٰ، لیکن آج اسی ڈسٹرکٹ سے ایک منظور احمد نکلتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، بہت نزدیکی سے بات کرتا ہے نریندر مودی جی کے ساتھ. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو ایک سینیریو چینج ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی فیملی ہے جو ٹیررزم سے ہٹ ہوئے ہیں، خاص کر اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں، پلوامہ کی بات کریں. پلوامہ میں بڑے بڑے ایپیسوڈز ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں سی آر پی ایف کے تقریباً 20 کے قریب جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ایسے بڑے ایپیسوڈز ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نظریہ چینج ہوا ہے، خاص کر اگر ہم بات کریں کہ یوتھس کے اندر؟ ہمارا مشن ہی ہے کہ جو یہ ٹرموائلڈ اور یہاں انجینئرڈ کانفلکٹ جو تھا، اس انجینئرڈ کانفلکٹ میں جو سامانیہ آدمی ہیں، آپ اگر ریکارڈ اسٹریٹ کریں گے کشمیر میں، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو بڑے سیاسی رہنما تھے، چاہے وہ حریت کانفرنس کے تھے، دوسرے سیپریٹسٹ گروپس کے تھے، یا مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، ان کے بچوں کے ہاتھ میں بیڈمنٹن رہا، ابھی بھی تھا، اس سارے ٹرموائل میں بھی تھا. جو بندوق تھا، ہتھ گولا تھا یا پتھر تھا، وہ غریب کے بچوں کو. اس لیے ایسے سارے سٹیجز میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ڈسکورس بدلنے کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی میں ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوکسڈ اس دشا میں ہی کام کر رہے ہیں کہ کشمیر کا عوام، اس کو ہم صحیح اور غلط کی جو پرکھ ہے، اس پیرامیٹر پہ ان سے سنواد کریں، ان سے بات کریں. ہم کوئی امپوزیشن نہیں کرتے، ہم پیرامیٹرز ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ جو ہمارے پاس ڈاٹا بیس ہے. میں نے بڑے سارے جرنلسٹ سے، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس لیڈر ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان سے ریکویسٹ کی بڑی بار کہ آپ، آج ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ سے چھپے گا نہیں کچھ. آپ پتہ کر لیجئے، آر ٹی آئی کر کے پتہ کر لیجئے، گوگل سے پتہ کر لیجئے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ابھی ہوئی ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ابھی جو ہزاروں کی سنکھیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار لوگ یہاں مر گئے ہیں. اس میں جو ہماری جانکاری ہے کہ جو سب سے بڑا ٹول تھا، سب سے بڑا ٹول جو ٹیررسٹوں نے مارے ہیں، وہ سب سے بڑا ٹول تھا. یہ ابھی شاید لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے، پر اس پر بھی کام جب ہوگا کہ سارے دنیا کو پتہ چلے کہ جو ٹیررسٹ کشمیر کے دوسرے خوابوں کو یہاں بتانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہی کشمیر کو، عام لوگوں کو ٹیررائز کر کے ہزاروں لوگوں کو مارا. ہزاروں بیواہ ہیں، ہزاروں یتیم ہیں، ہزاروں جو جن کا شریر کوئی نہ کوئی انگ ٹوٹا ہے. کہیں نہ کہیں کشمیر سوسائٹی اس دشا میں اپنے لیول پہ ابھی ڈیبیٹ کر رہی ہے، اور جنہوں نے یہ کیا ان کو کہیں نہ کہیں کٹگری میں کھڑا کرنے کی کوشش کی. لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ میڈیا کونسل نے آج بڑھ چڑھ کر یہاں پر حصہ لیا، جو من کی بات آج پروگرام چل رہا تھا سری نگر میں، تو ان کی بھی کچھ ایشوز ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کس حد تک وہ حل ہونے کی امید ہے، یا میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر کشمیر کے اندر، کیونکہ ٹرمائل میں ہی انہوں نے کام کیا ہے شروع سے ہی. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری انڈین سسٹم آف ڈیموکریسی ہے، انڈین سسٹم آف ڈیموکریسی میں 4 والیومز ہیں، 4 پلرز ہیں. اور جو سیاسی ادارہ، ایڈمنسٹریٹو ادارہ، جوڈیشری ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کا ادارہ ہے. اور میڈیا کو ہم اتنی ہی ترجیح دیتے ہیں جتنا یہ دوسرے ادارے ہیں. پر کشمیر میں انفارچونیٹلی ایک چیز یہ ہوا ہے کہ بہت دیر تک کشمیر کا میڈیا نہیں رہا، وہ سوے ہو گئی تھی. تو باقی جو جینیون میڈیا ہے، اس کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ جو پیرامیٹرز ہیں، جو قانون ہیں، اس کے حساب سے جو ان کے حق ہیں وہ ملنے چاہیے. اور ہماری امید یہ بھی ہے کہ سارے ہندوستان میں، سارے جموں کشمیر میں جو رائٹس کی بات ہے وہ عام
طور پہ کی جاتی ہے اور جو ڈیوٹیز کی بات ہے وہ کم کی جاتی ہے. میری التجا اس جینون میڈیا سے بھی ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی ملیں گے, ہم پرسیو کریں گے, پر جو ان کی ڈیوٹیز بھی ہوں گی ان کو بھی وہ پرسیو کریں گے. بہت بہت شکریہ.